मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासा वज़ीर-ए-आज़म के कल के इस बयान ने तहलका मचा दिया। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relations because their economic interests are tied together. दुनिया का कहना है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ये भी नहीं जानते जापान और जर्मनी की सरहदों के दरमियान 9000 किलोमीटर का फासला है। श्री वज़ारी ने आज कौमी असम्बली में इस बयान की वजाहत करते हुए कहा, सबको पता है स्लिप ऑफ द टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। हम अगर श्री वज़ारी की ये वजाहत मान लें कि वज़ीर-ए-आज़म जापान नहीं फ्रांस कहना चाहते थे और ये स्लिप ऑफ टंग थी तो सूरत मजीद गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आलमी जंग के खात्मे के 74 साल बाद आज भी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं। यूं उज्र गुनाह बदतरज गुनाह हो जाएगा। बहरहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं। ये इस वक्त जापान में हैं। हम इस मसले के हल के लिए इनकी मदद ले लेते हैं। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कहीं वाकई जापान और जर्मनी की सरहदें आपस में मिलती तो नहीं है और हमें पता ना हो? साहब जाने दे मैं बात चाहता हूं, आप जापान में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बना रहे हैं, जबकि वज़ीर साहब ईरान में बैठकर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ग्रुप ईरान में दहशतगर्दी करते रहे हैं। आप और वज़ीर की पॉलिसियां मुख्तलिफ हैं, हुकूमत की पॉलिसी क्या है शाह साहब? हुकूमत की पॉलिसी एक ही पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर साहब की देखिए साक व सबाक से हट के जब हम बात करते हैं ना तो उससे गलतफहमी पैदा होती है। बात यह है कि पिछले दिनों में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कोस्टल हाईवे पे जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था उसकी निशानदेही की थी और ईरान की हुकाम से ये कहा था कि हमने आपके साथ तावन हम करते रहे हैं। यहाँ 14 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और हमारी इतलात के मुताबिक जो लोग आए थे वो बॉर्डर रीजन से आए थे, आपकी तरफ से आए थे, और हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं उन कैंप्स को और उन लोकेशंस को जहां वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप उनकी निशानदेही में, उनकी बेखनी में और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जिस तरह जब आपके कुछ लोग यरगमाल हुए थे तो उनको हमने आपके साथ ताउन किया, बाजियाब कराया और आपके हवाले किया। तो इस किस्म के वाकया दोनों अतराफ होते रहते हैं। खुदा ना खास्ता इसमें ना पाकिस्तान का कसूर है ना ईरान का कसूर है। कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं, उनकी पुष्ट पनाही पर बहुत से अनासिर होते हैं जो नहीं चाहते कि इस खित्ते में अमन हो, इस्तेहकाम हो, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ठहराव आए और एतमाद का वो चाहते हैं फुकदान रहे। तो वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। मेरी जवाद जरीफ साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुकम्मल तावन की बात की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा रहा, बहुत अच्छा दौरा रहा। तो अल्लाह के फजल करम से ये बात जो है उसकी कोई अहमियत नहीं। शाह साहब, इश्यू ये है कि ईरान में बैठ के जो ग्रुप पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं उनके पीछे कौन है सर? इनके ऑपरेटर वो हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इनके ऑपरेटर्स वो हैं जो इन दहशतगर्द तंजीमों के, जिनका अब एक मजमुआ BRA की शक्ल में सामने आया है, जो उनकी पुष्पनाही करते हैं, जो उनको असला देते हैं, जो उनको वसाइल देते हैं, जो उनको पनाह देते हैं, जो उनको पैसे देते हैं, तो वो हैं उनके। लेकिन सर ठीक है, आपकी बात ठीक होगी, लेकिन सवाल ये कि क्या ईरानी गवर्नमेंट को नहीं पता कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है?
دیکھیے ایران کی گورنمنٹ وہ کوئی اعلان کر کے تو نہیں کرتے نا. ایران کی گورنمنٹ سے ہم نے انفارمیشن شیئر کی ہے تو انہوں نے تعاون کا وعدہ کیا ہے, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری مدد لیکن فرمائیں سر گے. یہ لیکن ایک خیال امریکہ کی طرف سے بھی ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں ایران کی مرضی سے ہو رہی ہیں. دیکھیے میں ایسا الزام نہیں لگاؤں گا. ہمارا پاکستان کا ایک برادر ملک ہے, ہمارے تعلقات بڑے درینہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہر آڑے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ابھی وہاں ایک فلڈ کی کیفیت آئی تو پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جس نے پہل کی اور وہاں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم نے وہاں دوائیاں بھیجی, خیمے بھیجے, کمبل بھیجے. تو ہم بالکل اس قسم کی بات میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتے. اجے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا دورہ بہت ہی اہم تھا کیونکہ ایران اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کو اس دورے میں ضرور شامل ہونا چاہیے تھا, آپ ایران کیوں نہیں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی نہیں. میں آپ کی اصلاح کر دوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو غلط فہمی پیدا ہو, لیکن ایسا ہوگا نہیں. انشاءاللہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو ناکامی ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, میں اس لیے وہاں نہیں تھا اور میں نے ایران کے وزیر خارجہ کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا تھا کیونکہ جاپان کے ساتھ میرا ایک دورہ پہلے طے ہو چکا تھا. وہ پلوامہ کی وجہ سے اس کو کال آف کرنا پڑا, پھر نئی ڈیٹ طے ہوئی اور دوسری مرتبہ اس دورے کو کال آف کرنا سفارتی آداب کے لیے بھی خلاف تھا اور ہمارے تعلقات کو متاثر کرتا. تو ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے کہا بالکل, میں پہلے تہران ہو بھی چکا تھا, وہ بھی 2 دفعہ آ چکے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاؤں گا. اجے شاہ صاحب داخلی سیاست کی طرف آتے ہیں. کل بلاول بھٹو نے بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھتا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ نظر آتی ہے اور دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مشرف کی کابینہ نظر آتی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی کابینہ کہاں ہے؟ میرے بھائی اگر وہ آنکھیں بند کرنے کے بجائے اگر آنکھیں کھول لیں تو ان کو اپنی جماعت میں بہت سی کباہتیں نظر آ جائیں گی. انہیں نظر آ جائے گا کہ جو وہ کہتے رہے ہیں انہیں وہ بیان نظر آ جائیں گے. جب وہ کہتے رہے ہیں جس میں کہ شہباز شریف صاحب کہتے رہے کہ میں پیٹ پھاڑ کر جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ حاصل کروں گا, وہ اگر آنکھ کھول لے تو ان کو وہ بیانات بھی نظر آ جائیں گے جس میں زرداری صاحب خود فرماتے رہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئندہ میں نون کے پر اعتماد کروں یا ان کے ساتھ چلوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ تیمارداریاں بھی شروع ہو گئی اور رائے ونڈ کا طواف بھی ہوا. اجے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں, بلکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسد عمر کی ناکامی پوری گورنمنٹ کی ناکامی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی ناکامی نہیں ہوئی. ناکامی ان کی ہے جو پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہے تھے اور جنہوں نے اس کیفیت میں اور اس حالت میں پاکستان کی معیشت کو چھوڑ کے گئے کہ تاریخی تجارتی خسارہ تھا, فسکل ڈیفیسٹ 6.6% تھا جی ڈی پی کا, جو قرض تھے وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک اونچی بلند ترین حد کو چھو رہے تھے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ترین ہو چکی تھی. ان حالات میں اسد عمر کو ذمہ دار ٹھہرانا یا پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرانا حقائق کے برعکس ہے. اور جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں, چاہے میڈیا جو مرضی پروپیگنڈا کر لے, وہ اس بات میں نہیں آئے گا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا پہ اور لوگوں پہ بھی لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ نوبت اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے. اسد عمر صاحب نے اپنی محنت پہ بہت سے معاملات کو ڈائریکشن کو درست کیا, انہوں نے صحیح اقدامات اٹھائے, لیکن کوئی الادین کا چراغ تو ان کے پاس نہیں تھا. اور جب اکنامک فیصلے ہوتے ہیں ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے اثرات میں ایک وقت لگتا ہے. انشاءاللہ جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں اور جو اب حفیظ شیخ صاحب ان کے تسلسل میں آگے برقرار رکھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اکانومی میں بہتری آئے گی. اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اب معاملات طے ہوئے ہیں اور ایک سٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے اس پر تقریباً ایک اتفاق ہو چکا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اچھا شاہ صاحب, اگر اسد عمر صاحب اتنے اہل ہیں اور محنتی ہیں تو پھر آپ ان کو کابینہ میں واپس کیوں نہیں لے آتے؟ سر واپس لے ہیں ان کو.
बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता। वो पार्टी का हिस्सा थे, वो पार्टी का हिस्सा हैं, और उनकी हमें जरूरत कल भी थी और आज भी है। मैं तो आज भी कहूंगा कि असद उमर काबीना का हिस्सा हो तो वो बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, वो एक इलेक्टेड एमएनए है, उनका इस्लामाबाद से मुंतखब हुए हैं, पार्लियामेंट का वो हिस्सा है। तो जब वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आके बात करेंगे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं तो उससे पार्टी को भी फायदा होगा, और मैं समझता हूं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उन्हें कंट्रीब्यूट, ये असद उमर साहब जो है ना आपके बहुत करीब है, और कहा जाता है कि आप दोनों का एक ही ग्रुप है। आप जब उनको अपना दोस्त समझते हैं तो आप उन्हें मनाने के लिए उनके पास क्यों नहीं चले जाते? बिल्कुल मेरे भाई हैं, मुझे उनका बेपनाह एहतराम है, मैं उनकी खिदमत का एतराफ भी करता हूं, लेकिन मेरी उनसे बात भी हुई थी और इंशाअल्लाह मैं इस वक्त तो मुल्क से बाहर हूं, जब आऊंगा तो बिल्कुल, मुझे क्यों नहीं है, मैं तो समझता हूं पहले तो वो रूठे हुए नहीं है। ये कह देना कि उसको मनाने की जरूरत है, वो कोई रूठे हुए नहीं है। उन्हें क्या कहा, उनको एक कलमदान सौंपा गया जो वो समझते थे कि वो इकोनॉमी में वो अपनी खिदमत दे रहे थे, और वो समझते थे कि फिलहाल पेट्रोलियम में वो उन्होंने उसको लेना शायद मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो रूठे हुए नहीं है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बलियों में भी हंगामे शुरू हो चुके हैं। ये खेल कहां तक जाएगा, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है जरताज गुल साहिबा, मौसमियाती तब्दीली की स्टेट मिनिस्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तलाल चोई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसलाबाद में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नवाब अली वसान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। वसान साहब, अगर आप ये समझते हैं दिल से कि वाकई पाकिस्तान का मुश्किल वक्त है इस वक्त, तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करते? ये आप कौमी असम्बली भी नहीं चलने दे रहे सर। आज सिंध असम्बली के अंदर भी जो कुछ हुआ, ये मेरा ख्याल है आपको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी अब। नहीं, देखें जावेद चौधरी साहब, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको पता होगा, हमेशा जमहूरियत की बात की है, और जब इमरान खान कंटेनर पे था तो हम पार्लियामेंट के साथ खड़े थे और खड़े हमने दिखाया, हम ये चाहते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और हम जो नवाज साहब की हुकूमत थी हम उनके साथ, लेकिन सही है, नवाज सही साहब तकरीर करना चाहते थे सर, उनको करने देते। क्या प्रॉब्लम था? जिस तरह हम नारे लगा रहे थे, गो बेबी गो, मेरा ख्याल है ये माहौल अच्छा नहीं है पाकिस्तान। नहीं, जावेद चौधरी साहब, आप देखें कि 1 साल होने को है, जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान का हाल किया है वो आपके सामने है। आप असेंबली में गाली गलोच, वो कुदरत का करिश्मा है कि जिस तरीके से ये फवाद चौधरी जैसे लोग, जिसको घर में खाना नहीं मिलता था, वो गाली गलोच असेंबली में देते थे, आज वो कहां है लोग? देखें, इनका और भी बुरा असर होने वाला है। आप देखना, ये वजीर आजम का भी यही हाल हो, जो वजीर आजम बड़ी बड़ी बातें वही उनके सामने आ रही है। आप देखें कि जिस तरीके से वजीर आज़म ईरान में गया, किस तरीके से पाकिस्तान के ये जो बातें करके आया, मुझे तो अफसोस हो रहा है इस मुल्क का वजीर आज़म जो अभी इलेक्ट हुआ है। और ज़बान फिसल गई है भाई, ये कौन सी पहली मर्तबा हुआ है? बिलावल साहब बोलते हैं रोज उनकी जुबान से कोई गलत लफ्ज निकल जाते हैं सर। मियां नवाशी, ये तो हिस्ट्री बड़ी पड़ी है ना सर। एक वो फ्रांस की जगह जापान कह गए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, देखें, अगर इस मुल्क का वजीर आजम, पहली देखें हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है ईरान के साथ, अगर उधर जाके ये इस तरीके से बात करे तो आपको क्या, उसको मैसेज क्या जाता है? तो देखें, ये जिस तरीके से आज जो मिनिस्टर, जो वजीर है, जो असेंबली में लैंग्वेज बात कर रहे हैं, तो देखें इस तरीके से असेंबली नहीं चलती। ये हुकूमत में है, ये अभी तक अपोजिशन के रोल से नहीं निकले, और असली मसला ये है जावेद चौधरी साहब, ये काम करना नहीं चाहते। ये किसी को चोर, किसी को डाकू, किसी को ये कह के जान छुड़ाते जाएंगे। ये कब तक करेंगे? ये कब तक होगा? ये पाकिस्तान की जो मईशत है वो कहां से कहां पहुंची? नहीं, देखें मईशत कहां से कहां पहुंची, जो पाकिस्तान की हालत इन लोगों ने, गवर्नमेंट भी आपके काबू में नहीं आ रही, असेंबली भी आपके काबू से निकलती चली जा रही है, और जुबान भी काबू में नहीं है।
تھینک یو جاوید صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر وسان صاحب ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ ہم کہ آپ کی بھی سندھ میں گورنمنٹ ہے اور آپ کی کنزیکٹیو تھرڈ ٹائم گورنمنٹ ہے, اور تو آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ بھٹو کے فلسفے کو اگر لے کر آنا چاہتے ہیں, واقعی بھٹو کے فلسفے کے امین ہے, تو فلائنگ کک مارنے سے, چھلانگے لگانے سے, ڈائس کا گراؤ لگا دینے سے, الزامات لگانے سے, گالی گلوچ کرنے سے, کاپیاں پھاڑنے سے تو آپ کو جمہوریت کو تو سپورٹ نہیں کر رہے نا. پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ تو کک نہیں لگائی. اچھا کوئی میں اپنا پورا وہ کر لوں. ابھی وسان صاحب کی حکومت جہاں پہ آڈیٹر جنرل کی 4 دن پہلے رپورٹ آئی ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتے ہیں کہ 2016-17 سندھ کی حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے, زکوٰۃ, عشر, بیت المال اور معذوروں کو بھی نہیں چھوڑا. 292 ارب کی خورد برد سندھ کی گورنمنٹ نے کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا پھر جو ایران کی بات کرنا, اس کی بات کرنا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پرسوں کھڑے تھے, یہ نشوہ جو بچی ہے جو معذور اس کو کر دیا ایک غلط انجیکشن لگا دینے سے, ایک ہاسپٹل کے اندر سندھ کے اندر 16 دن کے پاس اس بچی کی وفات ہو گئی, اور اس کا والد ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ایک اس کے لڑا بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور یہ کوئی بولا ہے کوئی, اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. بچوں کے لیے تو کوئی قانون بنا بھائی. اس بچی کے لیے اس ہاسپٹل کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. نہیں, یہ نشوہ کی ایک بچی کی قیمت انہوں نے 5 لاکھ روپے بنائی. یہ ان کے تیسرے دن کی کنزیکٹیو گورنمنٹ ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ وسان صاحب کہ آپ بھی خدا کا واسطہ یاد کیجئے, آپ کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, بھٹو کے فلسفے کو یاد کیجئے. آپ کو کے پی کے کی طرف بھی جانا پڑے گا. وہاں پہ دیکھیں یہ جو پولیو ویکسین کے ساتھ ہوا, جس طرح ایک ڈرامہ ہوا, اور اس کے بعد پوری گورنمنٹ جو ہے وہ مفلوج ہو کر آئے گی تھی. کچھ مریض آگے, کچھ بچے آگے, تو سسٹم سارا ختم ہو گیا. ایک زبردست سی بات آپ کو یہ بات بتا دوں, جس ٹائم پہ وہ جو آفریدی ڈاکٹر کا مسئلہ ہوا تھا, اور جس ٹائم میں یہ گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, جب پورا اسامہ بن لادن کا ایک وہ اٹیک کیا گیا تھا, تو اس زمانے میں پولیو کی ویکسینیشن کے اوپر جب پولیو پلانا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور پاکستان کو پر سفری پابندیاں لگی تھی, دیٹ واز کے پی کے پی ٹی آئی گورنمنٹ 2013 میں, جب بل گیٹس کے ساتھ انہوں نے پورا پولیو مہم کو جو ہے وہ آگے چلایا تھا. ورنہ تو فتوے لگا کے پولیو ورکرز کو گولی مار دی جاتی تھی. تو کے پی کے کی گورنمنٹ نے پورا قابو پایا ہے. نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, کوئی بچے آگئے تو آپ کا پورا سسٹم مفلوج ہو گیا. ان کو طلال صاحب ادھر ہیں. طلال صاحب, یہ آپ قومی اسمبلی میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اکیلی لڑ رہی ہے وہاں پہ, آپ نے اپوزیشن سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب, سب سے پہلے تو کیونکہ موسمیات کی وزیر بیٹھی ہیں, اور اس وقت بھی فیصل آباد میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت تیز اندھیری چل رہی ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں, اور محکمہ موسمیات میں گزارش سن لینا, گزارش سن لیں. میں ان کو بھی یہ کہتی ہے کہ بارش جو ہے وہ بڑے نیک لوگ جب آ جائیں, اور جب نیک لوگ بڑے حکمران آ جائیں تو بڑی بارشیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, ہماری تو ساری گندم بھی تباہ ہو گیا. تھوڑے سے گناہ کر لیں, اتنی نیک گورنمنٹ ہمیں وارا نہیں کھا رہی, اتنی نیک گورنمنٹ. تھوڑے بہت گناہ کریں نہ, آپ سے حکومت چلتی ہے, زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جا کے آپ آندھی روک سکتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ گزارش یہ ہے, یہ اس طرح کی گورنمنٹ پہلے پاکستان میں اتنی نیک گورنمنٹ نہیں آئی کبھی. اور کم از کم خدا کا واسطہ ہے, یہ ان کا حالت ہے. یعنی کہ جو کوئی قدرت کی طرف ہو تو وہ ان کا کریڈٹ ہے, اور جو یہ خود کرتوت کر رہے ہیں وہ پرانے حکومت کا کریڈٹ ہے. اور میرا مطلب ہے, آپ نے کیا 9 مہینے میں کیا ہے؟ غریب سے آپ نے روٹی چھین لی ہے, امن آپ دے نہیں سکے, بزدار آپ نے ہمارے پتہ نہیں چلا کہ 9 مہینوں میں کیا کیا ہے آپ کی. کوئی ایک بات, یہ جو ایران گل کھلا کے آئے ہیں, اور ہم پر پوری دنیا ہنس رہی ہے. پہلے تبدیلی ہم بھگت رہے تھے, اب وہ جاپان اور کیا کہتے ہیں جرمن والے بھی ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ بات جرمنی کو خدا کے لیے. یہ صاحب آپ کی بات میں دنیا ہنس رہی ہے کہ میں فیصلہ بات کی آندھی نہیں روک سکتی ہوں. یہ ان کو بلا لیں سر, وہاں پہ ہو سکتا رک جائے. نہیں, یہ بہت نیکیاں نہ, تھوڑے گناہ کریں خدا کے لیے. یہ سارا کسان تباہ ہو گئے ہیں, زالہ باری, بارشیں, یہ اتنی نیکی نہ کریں اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے اس نیکی میں حشر کیا ہے. جو مومن بن کے ہم پہ یہ عذاب نازل ہوا ہے, اللہ معاف کرے. یہ خدا کے لیے ہم سے اٹھا لیں.
अच्छा सरताज गुल साहबा, एक आपसे सवाल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान गए हैं, यहाँ पे 2 नए कट्टे खोल के आ गए। वो ये जो उन्होंने कह दिया कि यहाँ से लोग जाते रहे हैं, ये एतराफ जो है पहली मर्तबा स्टेट की तरफ से हुआ है किसी दूसरी स्टेट में बैठ के। ये तो इंडिया के नैरेटिव जो हमने तस्लीम कर लिया ना। दूसरा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये भी पता नहीं है कि जर्मनी और जापान में 9000 किलोमीटर का फासला, उनकी सरहदें नहीं मिलती। अच्छा, एक तो चौधरी साहब थैंक यू, आपने बात बदली, वरना मैं तलाल साहब की बात के ऊपर जो है ना, मैं क्या आंधी में नहीं रोक सकी फैसलाबाद में। हालांकि मैं समझे कि ये खुद ही रोक लेंगे, क्योंकि आजकल तलाल साहब भी वेले ही हैं, तो मैंने कहा चलो शायद ये रोक ले, लेकिन बहरहाल वो भी शायद हमें ही मेहनत करनी पड़े। लेकिन बहरहाल मेटलर्जी डिपार्टमेंट के जरिए इनको पहले अर्ली वार्निंग्स इंशाल्लाह दे दी जाएगी तलाल साहब को। लेकिन जहां तक आपने ईरान की बात की है, मैं चूंकि मेरा आधा खानदान फारसीबान है, तो बड़ी खूबसूरत और शुस्ता ज़बान है, उसके अंदर ईरान का अपने ही उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये बोलना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक तारीखी दौरा था, और उनका जॉइंट जो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के और ईरान की गवर्नमेंट के लिए आई है, उसके अंदर दोनों का ये कहना कि दोनों जनरल्स आपस में इकट्ठे बैठेंगे। ठीक है, लेकिन इशू जो है, आपने मान लिया ना, आपने मान लिया कि पाकिस्तान से जाते थे, हमारी जो पॉलिसी मुख्तलिफ है। हम ये कहते हैं कि पॉलिसी हमारी क्या है? नहीं, पॉलिसी क्या है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं या बीच में ऐसी कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान को लड़वाना चाहती है। हम ईरान से या अपने किसी भी हमसाये से कट ऑफ नहीं हो सकते। और अगर एक तरफ हमेशा सलमान कहता है कि मुझे पाकिस्तान का एम्बेसडर आप लोग समझे सऊदी अरब के अंदर, दूसरी तरफ ईरान के अपने ही गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक तारीखी दौरा है। मैं समझती हूँ कि आप हमारी जो फॉरेन डेस्क के ऊपर और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि इंतहाई कमाल जा रही है, उसके अंदर इतना पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात का और इतना आगे बढ़ जाना मैं समझती हूँ। आपका ख्याल बड़ा ये कामयाब दौरा था, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं था? क्योंकि वसान साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ब्रेक लेनी है मैंने कि गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि आप कुछ भी कर लें, दौरा बहरहाल कामयाब था। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक करा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वसान साहब, देखिए आपने 2 दिन से कौमी असम्बली को यरगमाल बनाया हुआ है। आप कापियां फाड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे, लेकिन और बेस जो है वो ईरान का दौरा है। दोनों चीजें आपने उठाई हुई हैं, लेकिन ईरान का दौरा इसके बावजूद कामयाब है। गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया, ईरानी गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत अच्छा दौरा चल रहा है। तो सर, आपका प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखिए जावेद चौधरी साहब, आपको पता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है, जो इमरान खान के जो इशू, जो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को उधर नाम बड़ा करके बात की है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने उधर कहा है, जैसे इन्होंने जापान और जर्मनी के सरहदों के लिए जो कहा है, फिर वो जो पाकिस्तानी सरहद इस्तेमाल होती है, उन्होंने जो इशू, ये पूरी दुनिया में इतने इशू चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे तो शर्म आती है कि जिस मुल्क का वजीर आजम होके और इस तरीके से बात करे। देखें, ये वजीर आजम है इस मुल्क का, आप देखो कि इनके साथ गया कौन है? जुल्फी बुखारी जो इनका दोस्त है, पता नहीं दोस्त है इनके साथ, जो उनके क्या है, कहां था वजीर खारजा? क्या वजीर खारजा के और इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है जो उनको लेके जाता, कोई बेहतरी आ जाती या कोई पॉलिसी बना देते? ये इमरान खान खुद अपने दोस्तों को, ये देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जिस तरीके से ये चला रहे हैं, इस तरीके से ये नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये 8 माह में इनका रिजल्ट, कौन सा दोस्त गया सर? ये कैबिनेट के लोग हैं। बाबर नदीम साहब कैबिनेट का हिस्सा है सर, जुल्फी बुखारी साहब कैबिनेट का हिस्सा सर, मैं शीरी वजारी साहब कैबिनेट का हिस्सा है, कैबिनेट का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया सर। मैं बता रहा हूं जावेद चौधरी साहब, ये देखें, ये इनको जो हेल्थ का वजीर है, जो मिनिस्टर है, उनको क्यों हटाया गया? उस पर इल्जाम आते हैं अरबों रुपए के करप्शन के, और जो लोग हैं उनके ऊपर भी आप देखें, आप वेट करें, जितनी करप्शन इनके ऊपर आएगी आप सोच भी नहीं सकते जितनी इन लोगों ने करप्शन किया 8 माह में, और 1 साल होने को है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब आपसे सिंध की बात की जाए तो आप वफाकी गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं, इनसे वफाकी गवर्नमेंट का पूछा जाए तो सूबों की तरफ चले जाते हैं। सर, ये जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? सर जावेद, आपको आवाज नहीं आ रही मेरा ख्याल। तलाल साहब देखिए, इसे गवर्नमेंट का इशू क्या है और ये क्या करें जिससे आपके दिल में ठंड पड़ जाए? सर
نہیں جاوید چودھری صاحب یہ کام نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ کہنا چاہتے ہیں چور ڈاکو، اور یہ ان کو سگی نہیں ہے۔ ان کا جو کام ہے کرکٹ کھیلیں، اور سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاست کریں اور آگے بڑھیں۔ 8 ماہ میں یہ ہماری پالیسی کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے، وہی حفیظ شیخ جو زرداری صاحب کا تھا وہ ان کو رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو پھر تو یہ بہتر ہوئی نا ہماری پالیسی، پھر یہ کیوں کہتے تھے، کیوں چلاتے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا؟ تو ظاہر ہی ہے، دنیا دیکھتی ہے، سب کو پتا ہے پاکستان ابھی بھی ٹھیک ہو گیا سر، ان سے ہوگی غلطی ہوگی۔ جی طلال صاحب بولیے گا۔ جی دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ اگر انٹرنیشنل میڈیا آج پڑھیں، آپ گلف نیوز پڑھیں، ہمارے دوست ممالک کے آپ اخبار پڑھیں، آپ انڈیا میں ذرا ٹی وی دیکھیں، آپ دنیا میں دیکھیں، لوگ ہمارے ٹھٹے اور مذاق اڑا رہے ہیں پاکستانیوں کے۔ یعنی نقشے پہ تو کسی صورت بھی جاپان اور جرمن کٹھے نہیں ہو سکتے، نشے میں پتہ نہیں کٹھے ہو جائیں تو ہو جائیں۔ خدا کے لیے یہ ملک چلا رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئی۔ کبھی آپ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ سے ٹرین چلے گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ آپ وزیر اعظم جیسے تیسے بھی آپ کو بنا دیا ہے، نہ آپ کو دین کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو جغرافیے کا پتہ ہے، نہ آپ کو سائنس کا پتہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے ارسطو بنے ہوئے، جتنا آپ کو نہیں پتا نہ بولیں، پوچھ کر بول لیں، کسی سے سمجھ لیں، کوئی چٹ لے کر پڑھ لیں، لیکن پاکستان کے لیے جگ ہسائی کا غلطی ہو جاتی انسان سے، ایک غلطی ہوگی، آپ اس بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں سر؟ جانے دیں، آگے نکلیں۔ سر غلطی ایک ہوئی ہے کوئی غلطی تو انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ اسد عمر جو ہے وہ ارسطو ہے، بعد میں اس کو کہا کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے تو وسیم اکرم پلس کر کے یعنی نام بدل کے بزدار ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ کبھی نام بدلنے سے بھی کارکردگی بدلی ہے۔ جو جھوٹ ہے، جو غلط بیانی ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ خدا کے واسطے یہ ملک ہے، آپ اس ملک کو تو کیا کر رہے ہیں اور یہ کس طرح آپ چلا رہے ہیں؟ یہ مذاق ہے کہ آپ ہمسایوں میں جا کے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں سے بندے جاتے ہیں۔ ادھر آنے دیں سر، میں آؤں گا سر واپس آپ کی طرف۔ زرتاج گل صاحب، یہ جس قسم کے بیانات آپ دے رہے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں نان سیریس سمجھ لے؟ جی ہمارے پرائم منسٹر کے جو خیالات ہوں گے، بیانات ہوں گے، لوگ ان کو سیریس ہی نہیں لیں گے۔ ایک تو سب سے پہلی بات میں طلال صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر سلپ آف ٹنگ میں جرمنی اور جاپان کے بارڈرز کا کوئی ایشو آ گیا جو کہ ہم نے بتا بھی دیا، تو یہ میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ سے تو زیادہ بدتر نہیں ہے جب نواز شریف نے پارلیمنٹ کے سٹیج کے اوپر فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت امیر انسان ہیں، اور شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے والد صاحب بڑے غریب انسان ہیں۔ تو اگر ایک ہی شخص کے، اگر ایک ہی والد دو بھائیوں کے اندر یہ کنفیوز ہو کہ کس کا والد غریب ہے کس کا والد وہ ہے، تو اور پرچہ پڑھنے والے وزیر اعظم جو نقلیں کرتا ہو، یہ میرے خیال میں وہی نا، میرے خیال میں یہ اس سن لیں، یہ اس سے تو میرے خیال میں بہت بہتر ہے۔ سیکنڈ بات میں منظور حسان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہیلتھ منسٹر کو کیا، اور طلال صاحب نے اسد عمر صاحب کی بات کی ہے۔ میں یہ ان سے بات کر رہا ہوں، نواب حسان کو میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے 5 جو ہے وزیر خزانہ اپنے دور میں 5 سالوں کے اندر 5 تبدیل کی ہے، اور شیر رحمان جو ان کی انفارمیشن منسٹر تھی ان کو انہوں نے بدل دیا اس سے ڈاکٹر فردوس اعوان کے ساتھ۔ انہوں نے اپنا جو وہ تھا چیف منسٹر تھا اس کو ہٹا کے نو مراد باہر سے کیا مراد علی شاہ کو انہوں نے چینج کر دیا۔ اسی طرح طلال چودھری کی جو وہ تھی، ابھی دونوں بھائی ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ان کی جگہ آپ امریکہ سے امپورٹ کر لیا۔ He is the minister of in charge۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حماد اظہر اس وقت الیکٹڈ ہیں اور اس وقت اسمبلی میں انہی کا ہی نام جائے گا کہ وہ منسٹر ہے۔ ایڈوائزر صاحب نئے آئے ہیں، اور اگر ان کو کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، حفیظ شیخ صاحب کی کبھی عمران خان صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھیں اگر رشتہ تو کسی نے نہیں کروانا نا ان کا یا ان کا، بات یہ کہ ملک کے مفاد کے لیے کیا چیز بہتر ہو گئی ہے، حفیظ شیخ ہوں یا اگر اسد عمر صاحب ہو، پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے۔ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ اسد عمر صاحب پرفارم نہیں کر سکے، آپ ایک اچھا کھلاڑی لے کے آئے۔ پرفارمنس کی کیا بات ہے؟ اگر بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے تو پھر کیوں اتارا؟ 30,000 ارب انہوں نے کیا تھا نا، حفیظ شیخ صاحب نے کیا تھا، 8,000 ارب انہوں نے اضافہ کر دیا۔ انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ اور
ایک سیکنڈ بات, یہ سارے آپس میں کہہ رہے کہ ہم ان کے لوگوں کو, کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں لے رہے ہیں, یہ اپنی پارٹیوں میں کیوں نہیں سوال کرتے کہ شاید بھٹو کا فلسفہ فوت ہو گیا جس کی وجہ سے وہ زرداری کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے اور ان کے اچھے اچھے کھلاڑی ہماری پی ٹی آئی کے اندر آنا چاہتے ہیں, کبھی یہ لوگ اپنی, اور دوسرا نشا کے بھٹو کا فلسفہ مر گیا تو ظاہر ہے, اور یہ جو بچی نشہ فوت ہو آج بھی ہے, غلطی ہوگا, آپ چلاتے رہو گے, آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا, آپ کی جو شرم آتی ہے اگر ان کا پوتا خیر سے یا نواسا پتہ نہیں بلاول بھٹو زرداری, آپ کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. عمران خان یہ گیا, یہ نہیں دیکھیں, آپ کچھ بھی کر لیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس نے جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, جیل کاٹی ہے, کوڑے کھائے ہیں, پھانسیاں کھائی ہیں. آپ کا لیڈر تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے, آپ کا لیڈر تو ان کے مشرف کے ریفرینڈم میں ووٹ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے, یہ ذہن سے نکال دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے بھی 10 سال جیل کاٹی ہے, آپ کے لیڈر نے کاٹا ہے جیل؟ مجھے یہ بتاؤ, یہ تو ایسے ہی بھاگ جائے گا. آپ کو کیوں جیل میں ڈالا, ان کی زبان کیوں کاٹی گئی, شہباز شریف صاحب کیوں ان کا پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں؟ طلال صاحب سے پوچھیں, ہم سے کیا ان کا ووٹ ڈالے. آپ جواب دیں, ویسے آپ نے کیوں گرفتار کیا تھا سر ان کو, زرداری صاحب کو؟ ہم سے کیوں سوال کریں, ان سے کریں. آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. یہ جس طریقے سے جو حالات انہوں نے اس ملک کی بنائی ہیں, تو میرے خیال میں یہ ملک تباہی کی طرف لے. سر یہ جاوید چودھری صاحب, جی طلال صاحب, آپ کو ماضی کھل جاتا ہے سر. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی میں جس طریقے سے آج بلاول بھٹو صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے, تو ظاہر ہی ہے. طلال صاحب آپ کی طرف آنا ہے, میرا خیال ہے شاید آواز نہیں میری آ رہی, لیکن آپ پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طلال صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ گورنمنٹ کیا کرے جس سے آپ کا خیال یہ ہے کہ ملک چل سکتا ہے, ترقی ہو جائے, بہتری ہو جائے؟ جان چھوڑ دے صرف جی, یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی جان چھوڑ دے. یہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا, نہیں میں نے سیریس سوال کیا ہے, ایک کام ہی کر لیں. سنجیدہ سوال ہے, میں سیریس, میں سنجیدہ, مجھے آپ یہ بتائیے اپنا چوئی صاحب, جب اسد عمر کو آپ کہیں کہ ارسطو ہے, اسد عمر کو 8 صاحب آپ پریزنٹ کریں, اور جس کو آپ گالی دیں ساری عمر, جس سے ملے نہ ہو, مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ اس معیشت کا بیڑا غرق جس نے کر دیا ہے, اس کو آپ وزیر خزانہ لگا دیں, اور اس کو وزیر داخلہ لگا دیں جس پر آپ ساری عمر تنقید کرتے رہے ہوں. آپ کے نہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے جس کو تبدیل کرنا ہے اس کا نام حفیظ پاشا ہے, یا اس کا نام شیخ حفیظ ہے, یا اس کا نام محمد حفیظ ہے, آپ کبھی ملے, آپ گزارش ہے, یہ مذاق ہے. اور آپ نے بزدار جیسے آدمی کو پنجاب میں سب سے بڑے صوبے پر لگا کر اس کو کہتے ہیں وسیم اکرم پلس اس کا الٹا نام رکھ کر ہمیں سزا دے رہے ہیں. کوئی ایک کام کرے نا. میں اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے رکھوں, لوگ اگر یہ آج عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دینا تو آپ کی ہمدردیاں عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہو جائیں گی. نہیں دیکھیں نا, گزارش یہ ہے, اس بچارے کے ساتھ ہمدردیاں اس لیے ہوں گی کہ وہ اتنے بڑے عہدے کے قابل ہی نہیں تھا, اس کو تو دھکا دیا انہوں نے, وہ تو خود پریشان ہے کہ مجھے لگا کہاں دیا ہے. وہ تو کبھی تحصیل نہیں چلائی تھی اس نے, اس کو ہم نے پنجاب پکڑا دیا ہے. اس کا گھر کوئی کہنا نہیں مانتا, آپ پورا پنجاب 12 کروڑ کے لوگ کیسے کہنا مانیں گے؟ تجربہ آپ دیکھیں. آپ کو کیسے پتا سر بھرپری کوئی بات مانتا ان کی, سر وہ چلا رہے. نہیں دیکھیں سی ایم پنجاب ہے, وہ کہتا ہے میں جی انڈر ٹریننگ ہوں. سی ایم کے وہ کہتا ہے میں انڈر ٹریننگ ہوں. یہ کہتے ہیں ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں. یہ تجربہ کا ہے, یعنی آپ تجربے کرتے رہیں اور آپ مدہوشی میں اس ملک کے ساتھ مذاق کرتے رہیں. آپ نے 8 مہینے میں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ یہاں اتنا نہ گرا دیجئے گا کہ یہ فرمائیے سر, یہ آپ نے قومی اسمبلی کو چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا وسان صاحب؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی چلے, اور جس طریقے سے آج بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, جو پوائنٹ آف آرڈر سے بات کر رہے تھے, تو ان کے کچھ لوگ تھے جو ڈسٹربن کر رہے تھے, بڑی ڈسٹربن کر رہے تھے. لیکن سر یہ دیکھیں اگر ذاتی ملازم ہے سر ندیم بھٹو صاحب اگر گرفتار ہو جائے اور اس کا بدلہ قومی اسمبلی سے لیں گے تو آپ پورے سسٹم کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں.
نہیں جاوید چودھری ہمیں بھی رائٹ ہے کہ جب ان کا وزیر اعظم آئے ہم بھی ان کو اسپیچ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ جب ہمارے لیڈر کو یہ ڈسٹرب کریں گے تو ہم بھی ان کو نہیں کرنے دیں گے، نہ اسمبلی چلنے دیں گے اگر یہ اس طریقے سے کریں گے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلائیں۔ آپ بولے بھی کہ ان کو کیوں نہیں، آپ کیوں روکتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب جب بولتے ہیں تو پیچھے سے آوازیں کیوں کستے ہیں؟ جب آپ لوگ کستے ہیں تو پھر وہ بھی کرتے ہیں، وہ پھر گو بیبی گو کے نعرے لگاتے ہیں۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اب وہ بیچارے زبردستی کے جو لیڈر ہیں، وہ ایک اینکر نے اچھی بات کی تھی کہ ایک مہینے کی تنخواہ کما لے، گیس کا بل دے تو ہم مان جائیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی محنت کی ہے۔ کہا کہ کی کا پتہ چلتا نہیں، مذکر مونس کا پتہ نہیں چلتا، اپنے آپ کی خود ممکن کرواتے ہیں۔ کل جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا مذاق بنایا، کبھی آواز کو اتار چڑھاؤ، کبھی اوپر نیچے، کبھی ایکٹنگ، کبھی اسمائلنگ، کبھی کیا، I don't know what is کنٹینٹ میٹر کرتا ہے، کنٹینٹ I don't know وہ کیا بول رہے تھے۔ جاپان اور جرمنی کا انہوں نے پرابلم پیدا کیا۔ پھر کانٹینٹ تو یہ بھی میٹر کرتا ہے نا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان اس لیے کرے تنظیموں کے ان کو سربراہوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ انڈیا سے آ کے جو ہے وہ فائٹر تیار ہے، حملہ نہ کر سکیں۔ ایران نے یہی کہا۔ سیکنڈ بات آپ کو یہ بات بتا دوں، اور طلال چودھری صاحب کو یہ کہہ دوں، طلال چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ ہر وزیر اعلیٰ شہباز کی طرح شہبازی کرے۔ مجھے میڈم یہ پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، تو تصویریں اتروا یہ انتخاب نہیں ہو رہا، تبدیل آپ کے علاوہ کوئی اور مائی کا لال بن گیا۔ ان کی پارٹی میں یہ فیملی پارٹی ہے، کاروبار کرتی رہتی ہے، کاروبار چلاتی رہتی ہے، لوٹ کو سیٹ کے لیے آتی ہے، ان سے اور بزار ایکسپریسی کیوں برداشت ہوگا؟ ہم تو کریں گے، آپ جو لوگ جن کو تکلیف ان کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ یہ پنجاب ہے، یہ پاکستان ہے، ہم نے ووٹ لیا ہے، ہم چلائیں گے۔ آپ نے ملک کو دیوالیہ کر کے رکھا ہوا، اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی عوام چاہے گی 22 کروڑ، چاہے کچھ بھی کرو، یہ آپ جلدی جاؤ گے بجٹ کے بعد آپ رہو گے نہیں۔ آپ کی ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گی؟ اور بھی عمران اور ندیم بھٹو کے پکڑے جانے کا فرسٹریشن ہمارے اوپر اسمبلی میں آپ کافیہ پھاڑ کے فلائنگ ککس مار کے ڈس کے گراؤ کر کے مٹی پالے۔ ویسے آپ واپس کریں بلے والوں سے، چھولے والوں اور گروپ والوں سے۔ طلال صاحب یہ اگر عثمان بزدار صاحب کی جگہ عثمان شریف ہوتا تو آپ کے لیے قابل قبول تھا۔ دیکھیں جی یہ تو تباہی ہے نا پنجاب کی جو، لیکن 22 شریف خاندانوں کو تو خدا کا واسطہ معاف کر دیں، وہ 22 کروڑ شریف خاندان پچھتا رہے ہیں اس تبدیلی سے، دوائی ملتی نہیں ہے، مہنگائی آپ دیکھ لیں، بجلی گیس کا بل دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، ملک دیکھ لیں۔ جس لیڈر کو جاپان اور جرمن کا نہیں پتا، حضرت عیسیٰ موسیٰ کے بارے میں نہیں پتا، خدا کا واسطہ ہے وہ معاف کر دیں ہمیں، اور اس 22 کروڑ لوگوں کو معاف کر دیں، ہمیں سب کو جیلوں میں ڈال دیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں کو معاف کر دیں۔ آڈیٹر جنرل نے کہا تھا پی ایم ایل این کی حکومت نے اس کا حساب تو دے دینا، 5.8 کھرب کی کرپشن کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے آڈیٹر جنرل صاحب نے کہا ہے، تو اس کا تو جواب دے دینا۔ باتیں نہ کریں، جواب دے طلال صاحب۔ 8 کھرب بہت زیادہ رقم ہوتی ہے۔ یہ آڈیٹر جنرل نے 2017 اور 18 کی رپورٹ دی ہے ان کی حکومت کے بارے میں، میں نہیں کہہ رہا، آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں۔ بتائیں نا، جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے، اسمبلیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہوا تو شاید یہ سارا سسٹم ہی وائنڈ اپ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔